السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد کہا کہ اب حضرت عمر سے فیصلہ کرایا جائے گا۔ جس طرح آج کل ہم کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنلی بلیک میلنگ، کہ میں مسلمان ہوں بظاہر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس مسلمان ہونے کا لحاظ کریں گے۔ وہ ایک ایمانی طور پر جذباتی آدمی ہے، تو میں مسلمان ہوں، یقیناً فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ تو مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملہ کا، اس جھگڑے کا فیصلہ کر چکے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمانے لگے کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میرا فیصلہ یہی ہے۔ تو اس سے کفار میں یا منافقین میں کافی واویلا انہوں نے مچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، تو ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر مصیبت آئی، أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ قسمیں جاؤ کا، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہوئے باللہ، اللہ کی، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آئے، چیختے چلاتے کہ یا رسول اللہ، عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہے، ہمیں قصاص دلایا جائے۔ تو ان ارادنا الا احسانا و توفیق، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو صرف بھلائی، ہم تو صرف بھلائی اور موافقت، یعنی یہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے لگے ہم تو بھلائی چاہتے تھے، کوئی مصلحت چاہتے تھے، کوئی راضی نامہ ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو ان کے دل کی بات تھی یہ نہیں تھی، وہ تو دل سے منافق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اے نبی آپ چشم پوشی اختیار کیجئے، چشم پوشی کیجئے ان سے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو تھوڑی بہت نصیحت کیجئے، ان کے سمجھائیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دل میں اتر، یعنی ایسی نرم لہجہ میں بات کیجیے، اچھے انداز میں انہیں میرا پیغام پہنچاتے رہیے، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے آپ درگزر کریں، چشم پوشی یعنی نظر انداز کریں ان سے۔
یعنی وہ منافق جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ اور کے نبی کے سامنے اور اصحاب رسول کے سامنے بھی سرخرو رہیں، اور دوسری طرف ان کے دل میں جو خباثت تھی وہ ہر وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، آپ کے کاز کو نقصان پہنچے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ کہنے لگے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی مصالحت ہو جائے ان دونوں کے درمیان۔ اللہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں ہے۔ مصلحت نہیں تھی، بس وہ اسلام کی آڑ میں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آج ایسے ہی نظام سے بچائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے دین کی بات کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب ہمیں ذاتی فائدہ ہو، بلکہ اس ذاتی فائدے کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو آڑ بنا کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی منافقت سے بھی بچائے، اور ایسی تمام باتوں سے جو جس سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مجرم ٹھہریں۔ اللہ ان تمام باتوں سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔